أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وعد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله. بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اسے ابھی کی حاضری میں کافی وقفہ ہو گیا اور اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کا ابتدائی حصہ پڑھا تھا، لیکن بعد جو چیزیں میرے پیش نظر رہی اس کے پیش نظر میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ احزاب کی چند آیتیں پڑھی۔ اس کے دو پہلو، ایک پہلو تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں ربیع الاول کی نسبت سے ہم مسلمان پوری دنیا میں اور بطور خاص برِ صغیر نے بہت سارے پروگرام سیرت کے عنوان پہ منعقد کیے، بہت سارے رسالوں میں اپنے نمبر نکالے، مضامین لکھے گئے، نعتیں کہی گئی۔ ایک تو یہ ماحول ہے، اس پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اور ہماری نسبت ہے، اس کی کیا تقاضے ہیں جو قرآن میں بیان کی۔ ایک تو وہ کچھ جو ہم ابھی کر رہے تھے، اس کا کیا مقام ہے یا اس کی کیا نسبت ہے ان تقاضوں سے جو قرآن میں ہمارے سامنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص مغرب پورا ویسٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے۔ تو کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو، ذات اقدس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کو کمتر دکھانا چاہتے ہیں اس اللہ؟ تو وہ کچھ باتیں ہیں ضرور جو ان کے ناپاک منصوبوں میں حائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلیٰ کردار، وہ اعلیٰ مشن، وہ بہت وزنی اور بہت ہی گہرا وہ تصور دین کا اور انسانی زندگی کی تقریم کا، وہ ان لوگوں کے راستے میں ضرور حائل ہو رہا ہے۔ پورا تصور، پورا کنسیپٹ جو انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ سب سے بڑا روڑا انسانی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ جو اعلیٰ سیرت ہے اس کا مقام مسلمانوں کی نگاہ میں کم ہو جائے، ڈاؤٹ فل ہو جائے، مشکوک ہو جائے، تو پھر ان کا نشانہ آسان ہو جائے۔ دوسری اور میں حاصل کروں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا ہے اور وہاں فرمایا ہے کہ لوط علیہ السلام کے قوم کو جو شرپسند تھے، جو کہ انتہائی گندی بیماری میں مبتلا ہے، اس جو گندی بیماری تھی، اس بیماری کو آج کی حکومتیں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے
ایک خاص وعدہ کر رکھا ہے، ورنہ اللہ کا عذاب آج بھی ان ملکوں میں آ سکتا ہے. بس اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے دنیا پر آپ کو رحمت للعالمین بنایا، ورنہ جو عذاب لوط علیہ السلام کے قوم پہ آیا تھا وہ آج بھی آ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی حرکت جو انتہائی خیر انسانی بلکہ حیوان بھی اس طرح نہیں کرتے، وہ حرکت ہوتا رہے. تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر نکیر کی اور ان کو تنبیہ کی، ان کو ٹوکا، تو انہوں نے کیا کہا یہ لوگ بڑے طاقت سمجھتے ہیں، ان کو آبادی کی. تو جی وہ لوگ تو پورے مغرب کی بات میں کر رہا ہوں، اور مغرب کی بات میں جب کرتا ہوں تو میری مراد پتہ نہیں ہوتی کہ مشرق اس سے اچھا ہے. یہ بات آپ سمجھ لیجیے کہ بے حیائی کے معاملے میں جو ہے فحاشی کے معاملے میں مشرق مغرب سے کچھ اچھا کم نہیں ہے. ہمارا مغرب کا یہ ہمارا ملک یہاں اطراف کے بہت سارے ممالک جو یہاں فحاشی اور بے حیائی کے جو بڑے بڑے نمونے ہیں، جو بڑے بڑے تاریخی جگہوں میں اور گفاؤں اور کندراؤں میں پائے جاتے ہیں، وہ مغرب کے آج کے تصور سے کہیں ہیں. ان کو آپ جا کے دیکھیں گے کہیں کہیں ان تاریخی مقامات کہلائے جانے والے جگہوں پر میں نے خود جا کے دیکھا ہے. یہ وہ پس منظر ہے جس میں ہمیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا نمونہ اور آپ کا آئیڈیل وہ کتنا ضروری ہے انسان میں. پھر اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ انا علینا للہدیٰ، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا ذمہ ہمارے اوپر ہے. یہ بات بہت اہم ہے. جس طرح ہماری جسمانی ضروریات کے لیے، ہماری بھوتک آوشکتاؤں کے لیے اللہ نے پانی برسایا، زمین میں فصلیں اگائیں، غلہ اگایا، پھل پھول اگائے، دریا بہائے، دھوپ نکالی، بارش برسائی، یہ تمام چیزیں یہ جو ہماری فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں ان کے لیے اللہ نے انتظام کیا. اسی اللہ نے جس نے ہماری جسم کی ضرورتوں کو پورا کیا، ہماری فزیکل ضروریات کی تکمیل کا انتظام کیا، اسی شفیق اور محبت کرنے والے رب نے ہماری روحانی ضرورتوں پر اور ہماری جو روحانی ضرورتیں وہ یہ ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے، ہمیں یہاں کس طرح رہنا ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں ہمیں کامیابی کی شکل اور کامیابی مل سکے، کامیابی سے ہم کنار ہو سکے. یہ چیز جو ہے یہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. جہاں تمام ظاہری ضرورتوں کا انتظام کیا، وہیں روحانی ضرورتوں کا انتظام کیا. اور روحانی ضرورتوں کا انتظام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے اپنے نبی اور رسول بنائے. تاریخ میں جب بھی ایسا حادثہ ہوا کہ ابلیس نے جو انسان کا، شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے انسان کو اصلاح کیا، گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، تو اللہ رب العالمین نے انتہائی شفقت و محبت فرما کر کے انسانوں کے درمیان سے نبی اور رسول اٹھائے. لیکن ایک مرحلہ آ گیا دنیا کے اندر جب تاریخ نے ایک ایسے موڑ پہ انسانیت پہنچی، آدم کی اولاد پہنچی، جب وہ آدم کی اولاد جو ایک زمانے میں لمبے عرصے تک، ہزاروں سال تک دنیا میں چلنے پھرنے کے نتیجے میں دور دور جا کے بس گئے، الگ الگ بس گئے لوگ. کوئی مصر میں بس گیا، کوئی ہندوستان کی طرف آیا، تو کوئی چائنا کی طرف چلا گیا، اور پھر کوئی عرب کے علاقے میں بس گیا، کوئی اوپر چلا گیا، یعنی ناردن حصہ جو تھا وہاں چلا گیا. تو اللہ رب العالمین نے جب انسان الگ الگ بکھر گیا تو اللہ نے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نبی بھیجے. تو کہیں مدین کے علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو ادھر جو ہے مصر کے علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو بیک وقت آپ تاریخ میں پڑھیں گے، قرآن مجید کے بیان کو دیکھیں گے تو بیک وقت کئی نبی اور رسول الگ الگ علاقوں میں آئے ہوئے. اب جب یہ تمام انسانیت دھیرے دھیرے کچھ اپنی فکر کر رہی تھی، اپنی جستجو کر رہی تھی، کچھ ریسرچ کر رہی تھی، کچھ کھوج رہی تھی، کچھ محنت کر رہی تھی، انسانیت اب خود بھی ایک سفر کر رہی تھی. تو اس نتیجے میں پہلے لوگ خچر سے چلتے تھے، گدھے سے چلتے تھے، اونٹ سے چلتے تھے، گھوڑے سے چلتے تھے. پھر انسان ترقی کر کے اس نے کشتیاں ایجاد کی، پھر دریاؤں کو عبور کیا، سمندروں کا سینہ دیکھ کر کے اس طرف پہنچ گئے، اور وہاں جا کے پتا چلا ہاں کبھی ہمارے بھائی یہاں بھی آتے بچ چکے. تو وہ آدم کی اولاد کا معاملہ جو ایک بار اس زمین کے دلوں پہ منتشر ہو چکا تھا، پھیل چکا تھا، وہ دوبارہ سے ریکنیکٹ بھی ہونے لگا، آپس میں جوڑنے بھی لگا. تو اب ایسا ماحول بن گیا کہ اب کوئی ضرورت نہیں رہی کہ اب الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نبی بھیجائے جائیں، اس لیے کہ کسی ایک مرکزی جگہ پہ نبی بھیج دیا جائے تو اس کا پیغام پورے انسانیت جہاں جہاں پھیلی ہے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو
ایسا جب مرحلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تاریخ کے ایسے جلسے پر جب اولاد آدم ایک بار ڈسٹرب ہونے کے بعد اس طرح پھیل جانے کے بعد دوبارہ سے ریکنیکشن کے اسٹیج میں آ گئے، جڑنے کے اسٹیج میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر بھیجا۔ اور آخری پیغمبر بھی کہاں بھیجا، یہ خود بہت اہم بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو واقعی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں تو بہت ادب کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہماری جو اوور 50 کی نسل ہے اس کو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو وہ بہت ہی حکمت کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ورنہ میں نے جیسا عرض کیا کہ پورا مشرق اور پورا مغرب اس وقت اس بات پر متفق ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی نئی نسل کو قرآن مجید سے کاٹ دیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا جائے، ان دونوں چیزوں کے بارے میں انہیں شک و شبہے میں مبتلا کر دیا جائے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بھی کہاں؟ یہ جو امریکن کانٹیننٹ ہے، آسٹریلیا ہے، یہ ان سب علاقوں میں زیادہ پہلے کی آبادی انسانی آبادی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1200-1300 سال پہلے انسان یہاں آباد ہوا ہے۔ تو انسانی آبادی کا اصل علاقہ ہے وہ افریقہ کا اوپری حصہ یعنی شمالی حصہ، اور یورپ کا نچلا حصہ یعنی پوربی حصہ، اور ایشیا کا اچھا خاصا پچھلی حصہ جو ہے، یہ ہے انسانی آبادی کا اصل مرکز۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم کوئی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میں پیغمبر ہوں، میں پیغمبر مجھے بنا دے، نہیں، یہ اللہ کا سلیکشن ہے۔ سلیکشن جو لفظ ہے میں بول رہا ہوں، یہ دراصل قرآن مجید کے ایک لفظ کا ترجمہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نام آپ کا جو ہے صفاتی نام ہے وہ مصطفیٰ نام ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹڈ ون، جس کو سلیکٹ کیا ہو۔ اور یہ کس کا سلیکشن ہے؟ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، خالق کائنات کا ہے، جس نے انسانوں کا خالق ہے، یہ کائنات کا یونیورس کا خالق ہے، اس نے اپنا سلیکشن دیا۔ کتنی خوش نصیب ہے انسانیت کہ اسے انسانیت کا یا انسانیت کے بڑے لوگوں کا سلیکشن نہیں، اللہ کا سلیکشن ملا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا اور ایسی جگہ پہ بھیجا کہ وہ جگہ آج سے 1500 سال پہلے انسانیت جس تاریخی مرحلے میں تھی۔ اگر آپ کو افریقہ سے ایشیا آنا ہے تو خشکی کے اسی علاقے سے گزر کے آپ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایشیا سے یورپ جانا ہے تو خشکی کے اسی علاقے سے کبھی سے گزریں گے تب ادھر جا پائیں گے، اور اگر آپ کو افریقہ سے یورپ جانا ہے تو خشکی کے اسی علاقے سے گزرتے ہوئے پھر آپ یورپ جا پائیں گے۔ تو ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو تین کانٹیننٹ، تین مہادیپوں کا میٹنگ پوائنٹ ہے۔ آپ کہیں سے گزرنا ہے ادھر سے ضرور گزرنا ہے۔ تو وہ ہے کہ انسانیت کی جو آبادی، سویلائز کی جو ہیومینٹی تھی، اس کے بالکل مرکز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ رب العالمین نے زمانے کے اعتبار سے ایسے زمانے میں بھیجا جب آدم کی اولاد دوبارہ سے جڑ رہی تھی، پلیس کے اعتبار سے ایسی جگہ پہ بھیجا جو پوری سویلائز انسانی دنیا کا مرکز تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور ایک اور بات ہے کہ اب جب آپ کو بھیجا تھا اس وقت تمام پچھلے نبیوں کی لائی ہوئی تعلیمات ان کا سلسلہ کٹ چکا تھا، ان کے چراغ بجھ چکے تھے۔ آخری آخر جس کے بارے میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وہ پوری کے پورے توحید کے قائل تھے، اکیلے۔ حدیث میں آتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ اکیلے قیامت میں اکیلے امت کی حیثیت میں اٹھائے جائیں گے۔ ان کا نام ہے حضرت زید۔ حضرت زید یہ اللہ کے نبی کے صحابی نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ آخری آدمی تھے جو خانہ کعبہ کے پاس آتے تھے، جو توحید کا مرکز تھا، لیکن اس میں بت بٹھا دیے گئے تھے، اس کی دیوار میں ہاتھ رکھ کر کے کہتے تھے کہ اللہ، اے اس گھر کے رب، میں اس گھر میں جو بت رکھے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اے اللہ میں ان بتوں سے بیزار ہوں، لیکن پروردگار میں نہیں جانتا کہ ابراہیم علیہ السلام تیری بندگی کیسے کرتے۔ یہ ان کا قید اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اکیلے امت کی حیثیت میں اٹھائے۔ تو ہم اور آپ کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جس ذات اقدس کو بھیجا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ایک بات سمجھ لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول ہی نہیں بنایا، بلکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ آخری نبی اور رسول بنایا۔ آخری نبی اور رسول بنایا تو آخری نبی اور رسول پر جو کتاب نازل تھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لی۔
اس ٹیکسٹ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ ساری دنیا بہت بار شرارتیں کر چکی ہے، اس جیسا قرآن بنانے کی بھی کوشش کر چکی ہے، اور اس میں سے آیتیں مثال کر کے اس میں کچھ جو ہے تحریف کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن کوئی کامیابی نہیں مل سکی، مایوس ہو چکے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے، سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں کچھ شک ہے اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید پر، تو بنا لاؤ ایسی ایک صورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہو پکارو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ایسا کلام بھی نازل کر سکتا ہے، اس جیسا بھی کلام نازل کر سکتا ہے، اس سے بہتر کلام بھی نازل کر سکتا ہے، لیکن فرمایا اللہ کے علاوہ جس کو چاہو مدد کے لیے پکارو۔ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ چیلنج ہے اللہ۔ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے اپنے قرآن مجید میں سورہ الفیل پڑھی ہے نا، ہم سب پڑھتے رہتے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا کہ نہیں تمہارے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو لوگوں نے کہا ایسا کلام تو ہم نہیں بنا سکتے، مکے کے لوگوں نے تو بڑے بڑے شاعر اور ادیب لوگ اکٹھا ہوئے اور کہا ہم ایسا کلام بنا کے دکھائیں گے آپ کو۔ تو یہ سورے بنا کے لائے، ایک سورے بنا کے لائے، تو کیا سورہ بنا کے لائے کہ خود آپس میں ہنسنے لگے، کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام نازل ہوتا ہے اس کا کیا مقابلہ کرے گا؟ سورہ بنا کے لائے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی، ارے ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ وہ بڑے بڑے کانوں والی اور چھوٹے سے پوچھ والی، یہ سورہ بنا کے لائے۔ پھر آپس میں خود ہی ایک دوسرے کو مذاق کریں گے، کیا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے سامنے پیش کریں گے؟ تو قرآن نے یہ کلام نازل کیا، پھر اس کلام پر عمل کیسے ہوتا؟ اس کلام کے مطابق عمل، اگر یہ قرآن کسی ایک بڑے ایونٹ کے نتیجے میں ایسے آسمان سے نازل کر دیا جاتا، لاکھوں لوگ اس کے گواہ ہو جاتے، تو ہزاروں برس تک اس کی گواہی موجود رہتی اور مانی جاتی کہ بھئی ایک زمانے میں لاکھوں لوگوں نے اس کتاب کو آسمان سے اترتے دیکھا ہے۔ لیکن اس کتاب کے مطابق عمل کیسے ہوتا؟ اس کتاب کے مطابق عمل ہونا یہ بہت اہم بات ہے، جس کے لیے یہ کتاب ایک بندے پہ نازل کی گئی، ایک انسان پہ نازل کی گئی، اور وہ انسان اللہ کا منتخب کرتا ہے، وہ بہت اعلیٰ درجے کا انسان، وہ اللہ یعنی اللہ کا سلیکشن یہ خود اب اس کے اوپر کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس کو ادا کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے کتاب نازل کی اور آپ کو حکم دیا کہ اس کتاب کو پہنچا دو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی آپ کے اوپر جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک جگہ فرمایا پہنچا دیجیے، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو ایمان پر قائم کریں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں بنا کے بھیجے گئے ہیں، انما انت مصدق، آپ کو کچھ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کو پہنچانے والے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پیغامبر ہیں، پیغام کو پہنچا دینا، من وعن پہنچا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں تو اتنی سخت انداز میں کہ اے نبی اگر آپ نے ہمارے کلام کو من وعن نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا، یہ کام کیا ہے؟ تو گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کو پہنچانے والا اللہ نے تعین کیا، لیکن یہ بات سمجھ لیں اس کتاب کو اب قیامت تک سمجھنا ہے، اس کتاب کے مطابق چلنا ہے، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، تو ہم کس کو دیکھیں گے؟ اس کتاب کے مطابق اللہ کی بندگی، اس کتاب کے مطابق اخلاق کو مکمل کرنا، اس کتاب کے مطابق روزی کمانا، اس کتاب کے مطابق سیاست اور انصاف کو قائم کرنا، اس کے لیے ہم کس کو دیکھیں گے؟ اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے۔ تو یہ کتاب اور رسول میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں اس کتاب کو مانوں گا اور رسول کو نہیں مانوں گا، سمجھ لیجئے اس پر شیطان کا پورا غلبہ ہو چکا ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے میں رسول سے محبت کروں گا لیکن قرآن نہیں مانوں گا، مجھے رسول سے محبت کسی کامیاب کر دے گی، سمجھ لیجیے پکا گمراہ ہے۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں فرما دیا تھا
کہ طرف فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا فرمائے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ سنتی، اور میرا طریقہ، یعنی گویا اللہ کی کتاب کو پکڑے رہو گے اور اللہ کے رسول کو پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور اب میں آپ سے کہوں، دنیا میں ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ یہودیوں کو دیکھ لیجیے، یہودیوں کے بارے میں تاریخ میں موجود ہے، 1500 سال تک تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تعلیمات اتری تھی وہ ان کے پاس محفوظ ہے، 1500 سال تک ان کے پاس محفوظ رہی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نبیوں کو اذیت کی، نبیوں کے شان میں گستاخی کی، ان کو قتل کیا۔ قرآن میں اشارہ، قرآن کی گواہی موجود ہے، یقتلون الانبیاء، ان نبیوں کو قتل کرتے۔ تو جو لوگ یعنی کتاب کی تعلیم تو محفوظ ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیمات محفوظ ہیں، لیکن نبی کا احترام باقی نہیں رہا، تو کیا ہوا؟ گمراہ ہو گیا۔ یہ یہودیوں کے حال ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ عیسائیوں کا حال ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبی کو اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کو پوج رہے ہیں، ان کا اسٹیچو بناتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں، لیکن نبی کی لائی ہوئی کتاب کو ڈسٹرب کر دیا، برباد کر دیا، اس کو گٹمٹ کر دیا، اپنی باتیں ملا لی۔ اب کسی 12 انجیل ہیں کل ملا کر کے اس میں سے 4 کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن کسی کے بارے میں بھی تمام عیسائی بڑے علماء سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم 4 میں سے کسی کو یہ کہہ دیں کہ یہ اصل انجیل ہے، بس ان 4 میں سے اپنی بات ہم نکالتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ برا سلوک کیا تو کیا ہوا؟ برباد ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو نبی اور کتاب اور نبی یہ ہے مسلمانوں کے لیے سرمایہ حیات، سرمایہ ہدایت۔ ان میں سے کسی سے بھی تعلق کمزور ہوگا تو پھر ہم باقی نہیں۔ اردو اور عربی اور فارسی میں نام رکھنے والی کوئی قوم باقی رہ سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقی نہیں رہتی۔ یہ امت تو باقی رہے گی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کے نتیجے میں باقی رہے گی۔ میں آپ کی بات کو دیتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا، بار بار علماء ہمارے تقریروں میں سمجھاتے ہیں کہ دین کی 3 بنیادیں ہیں، دین کی، اسلام کی 3 بنیادیں، 3 بیسک جو ہے فنڈامنٹل سے دین کی۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 کی بنیادیں، فکری بنیادیں ہیں، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن سے یہ بیس ہے دین کا، ایک توحید کا عقیدہ، ایک رسالت کا عقیدہ اور ایک آخرت کا، یہ فکری بنیاد ہے۔ لیکن امت تین تصورات سے، 3 عقیدوں سے مل کے بنا ہے۔ لیکن امت کیسے بنتی ہے؟ امت بھی 3 چیزوں سے بنتی ہے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، دستور، قانون، دستور و قانون، اور ہمارا دستور و قانون کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ نمبر 2 رہنما، قائد، تو ہمارے ہاتھ دیکھو رہنما کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 چیزیں ہو گئی، ابھی ایک چیز ابھی اس میں باقی، وہ یہ کہ روحانی قبلہ اور مرکز، پولیٹیکل سینٹر تو بدل سکتا ہے۔ جو تاریخ اسلام میں کبھی مصر میں رہا، کبھی ترکی میں رہا، ایک ابتدا میں مدینے میں تھا، اس کے بعد پھر کبھی کوفہ میں چلا گیا، کبھی دمشق میں رہا، لیکن مسلمانوں کا اصل قبلہ کہاں رہا؟ وہی رہا۔ تو جو روحانی مرکز ہے، روحانی اسپرچل سینٹر جو ہے، وہ جو قبلہ کہتے ہیں ہم اپنے اصطلاح میں، یہ 3 چیزیں امت کے لیے ضروری ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کو آپ مائنس کر دیں، امت باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ قبلے کو ہٹا دیں، کیا امت باقی رہے گی؟ آپ قرآن کو ہٹا دیں، قبلہ مانتے رہے، نبی کو بھی، آیت کو بھی مانتے رہے، اور کہیں کہ میں اس قرآن کتاب کو نہیں مانتا، اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، تو کیا امت باقی رہے گی؟ نہیں باقی رہ سکتی ہے۔ اب آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی لے لیں، اسپرچل سینٹر کو بھی لے لیں، اور نبی کو ہٹا دیں، تو کیا آپ کبھی بھی اس دین پہ عمل کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مانے پہلی بات اس لیے آپ کے سامنے یہ بہت اہم بات کہی جا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیسے نمونہ مانے گا آدمی؟ جب نبی کو پورا یقین ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ نبی کو مائنس کرنے کے بعد اللہ کا کوئی دین نہیں بچتا ہے۔ نبی کے احترام میں فرق آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
کہ ایمان میں فرق آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں فرق آ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں اور محبت میں فرق آ جائے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تو فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اپنی ذات اور اس کے اپنے اولاد اور اپنے والدین سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، محسوس نہ ہو جاؤں، تو خود کو مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں تو رسول سے محبت ہی، رسول سے محبت اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ تو یہ میں نے بات کلیئر کر دی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسوہ بنایا ہے، تو جب نبی کو ہم ٹھیک سے سمجھیں گے تبھی تو ان کو اسوہ مان پائیں گے۔ آپ دیکھیے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک سے یہ نہ سمجھیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، آپ یہ سب موضوع نہیں ہے، لیکن میں بتا دوں کہ اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات کے بارے میں شک ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، من جانب اللہ کہتے ہیں، خدا نے فرمایا میں تو صرف وہی کہتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، میں وہی بولتا ہوں، تو جو کچھ آپ کہتے ہیں اللہ کی طرف، اگر آپ کو قطعی معلوم ہو جائے کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آپ کہہ دیں میں اس کو نہیں مانوں گا تو کیا ہو؟ تو کیا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھتے رہو نماز، رکھتے رہو روزے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا جو بات قطعی طور پہ ثابت ہے کہ یہ رسول کی بات ہے، انکار کرنے کے بعد آدمی اسلام میں نہیں رہ جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا، آپ کو فالو کرنا، آپ کو فالو کرنے میں آپ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، ہم میں سے ہر ایک سے ہو رہی ہے، بڑے بڑے علماء سے ہو رہی ہے، بڑے بڑے قائدین سے ہو رہی ہے، لیکن کوئی کہے کہ میں رسول اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا، مجھے رسول کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا مسلمان لگا ہے؟ نہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اگر کوئی کہے مجھے رسول سے محبت نہیں ہے تو مسلمان نہیں، مومن نہیں ہو۔ پھر آپ بہت صاف کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ فرمایا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ان کو اس طرح مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارو۔ میں نے آپ کو کہا بھائی مشتاق بھائی یا مشتاق صاحب، عبداللہ صاحب، عبدالرحیم صاحب، لیکن جب رسول کو پکارنا ہوگا یہ نہیں کہا جائے گا محمد صاحب۔ صحابہ کیسے کہتے تھے؟ یہ نمونہ ہے، قرآن کی آیات کی تفسیر ہے صحابہ۔ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آیت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں نبی کو اس طرح مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ تو اس کو کس سے سمجھیں گے؟ صحابہ ہی سے سمجھیں گے، صحابہ ہی تو حضور کو پکار رہے ہیں، سمجھو۔ تو کیا کہتے ہیں جب بھی مخاطب ہونا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یعنی کبھی بھی صرف ایک جملہ نہیں بولتے۔ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ، وہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ اتنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضور پکار رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی طرف متوجہ ہوئے وہ کس کا فیصلہ کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے حقوق، جو آدمی ان حقوق کو نہیں سمجھے تو وہ نبی کو کیسے نمونہ مان پائے گا؟ کسی نہ کسی مرحلے میں کوئی بڑا لیڈر آ جائے گا، کوئی بڑا قانون آ جائے گا، کسی ملک کا دستور آ جائے گا، وہ کہے گا بھائی دیکھو یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نہیں چلا پاؤں گا، یہاں تو یہ قانون چلے گا، آپ سے جبرن منوایا جا رہا ہے، معاف کیجیے گا یہ بات ہم صاف کرا، جبرن مسلمان مجبور ہیں، ورنہ بہت ساری چیزوں پہ ہم سنتوں پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں اللہ کے نبی کے طریقے پر، آپ سے لائی ہوئی شریعت پر، لیکن کیا ہمیں اگر جبر ختم ہو جائے اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں تو کیا ہمیں پھر یہ بات ہمارے لیے جائز رہے گی کہ ہم نبی کے طریقے پہ عمل نہ کریں؟ نہیں جائز رہ جائے گی پھر۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل نمونہ بنایا، اور لفظ کیا استعمال کیا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیے آج کی گفتگو کو میں زیادہ لمبی نہیں کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھ لیں اسوہ حسنہ استعمال ہوا ہے لفظ،
کیا فرمایا اللہ نے؟ اسوہ حسنہ. یہ لفظ بھی سمجھ لیجیے. اسوہ کے معنی ہوتے ہیں نمونہ، جس کو انگلش میں بولتے ہیں آدرش، آئیڈیا. حسنہ کے معنی ہوتے ہیں بہترین، بہترین نمونہ ہے آپ. یہ تو اس کا ترجمہ ہوا لفظ کا، لیکن یہ ایک اصطلاح، ایک ٹرمینالوجی ہے، اسلام کی ایک ٹرم ہے. یہ لفظ اسوہ حسنہ قرآن مجید میں 3 بار استعمال ہوا ہے پورے قرآن مجید کے اندر. ایک بار یہاں استعمال ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور 2 بار 28ویں پارے میں استعمال ہوا ہے سورہ ممتحنہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے. 2 بار استعمال ہوا ہے لیکن ان کے لیے. فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، بلا شبہ ابراہیم کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ. یہ اسوہ حسنہ، یہ لفظ قرآن میں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، تو کیا اب کسی اور آنے والے کی زندگی اسوہ حسنہ ہو سکتی؟ بڑے سے بڑا کوئی عالم، بڑے سے بڑا کوئی فقیر، بڑے سے بڑا کوئی بزرگ، کیا اب وہ اسوہ حسنہ ہو سکتا ہے؟ ارے آدمی تو اب بزرگ اور فقیر اور بڑا ہی اسی لیے ہوگا کہ وہ خلوص کے ساتھ سچے انداز میں نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. جو جتنا ہی زیادہ نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے اتنا ہی زیادہ وہ بڑا آدمی ہے مسلمانوں کے اندر. یہ بات ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹ اسٹیپ، آپ کے نقش قدم کی پیروی، یہ ہے ایمان، اب یہ ہے اسلام. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ کر چاہے ہم حکومت کر رہے ہوں، چاہے ہم سیاست کر رہے ہوں، چاہے ہم تجارت کر رہے ہوں، چاہے ہم گھر بار چلا رہے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ کر میرے بھائیوں ہم مطمئن نہیں، ہم سکون میں نہیں. میں اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں پوری دنیا میں ہمارے مسائل کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی طور پہ نقش اسوہ حسنہ مان رکھا ہے. حقیقی طور پر جس دن مان لیں گے انشاءاللہ دنیا کی کوئی قوت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی. اب میں آپ کو بتا دوں کہ اصطلاح میں اسوہ حسنہ کس کو کہا ہمارے علماء نے؟ اسوہ حسنہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ، یہ آیت کون سا سیرت کا جلسہ ہے جس میں 50 بار نہیں پڑھی جاتی ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے. لیکن یہ اسوہ حسنہ کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. آپ اپنی انگلی پر اس کو بات کو نوٹ کر کے رکھیں. اسوہ حسنہ وہ اسوہ ہے، وہ آدرش، وہ نمونہ زندگی اسوہ حسنہ ہوگی جو کسی ایک زمانے کے لیے نہ ہو، ہر زمانے کے لیے ہو. یعنی وہ اسوہ جو اب جس زمانے میں ہے اس زمانے کے لیے، وہ لوگوں کے لیے تو بہترین نمونہ ہو، لیکن آنے والے زمانے میں لوگوں کے لیے نمونہ نہ بن پانے کی صلاحیت ہو اس کے اندر، تو وہ اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آج سے 1500 سال پہلے ہی کے لیے اسوہ نہیں تھا، وہ قیامت تک کے لیے آپ نمونہ اور اسوہ ہے. ہر زمانے میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، ہر زمانے میں ہیومن لائف میں اپلائی کیا جا سکتا ہے. ایسا اسوہ آپ دیکھیے ذرا اللہ کے نبی کا کوئی بھی اسوہ اٹھا کے دیکھ لیں، گھر میں رہنے کی بات، بازار میں چلنے کی بات، سیاست کرنے کی بات اور انصاف کرنے کی بات، حکومت کرنے کی بات، الفاظ بھی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہر زمانے کے لیے ہے. ایک ٹائم فیکٹر ہے. وہ اسوہ حسنہ نہیں کہلایا جا سکتا جو کسی ایک زمانے کے لیے ہو، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال کے لیے ہو. وہ اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک اسوہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، فار اے ٹائم ایک جو ہے ریسٹرکٹڈ پیریڈ کے لیے ہے، ایک خاص پیریڈ کے لیے ہے. وہ اسوہ حسنہ نہیں بن سکتا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، اب ہر زمانے کے لیے آپ ہی اسوہ حسنہ. ایک بات. دوسری بات، آپ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے. یہ پہلا پہلو جو میں نے رکھا آپ کے سامنے وہ ٹائم فیکٹر ہے، اور دوسرا اسپیس فیکٹر ہے، جو زمانی فیکٹر، یہ جو مکانی فیکٹر ہے. یعنی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس لیے اسوہ حسنہ ہے کہ آپ کا اسوہ کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، صرف عرب کے لیے نہیں ہے،
دنیا میں کہیں بھی انسان بستے ہوں، افریقہ ہے، یورپ ہے، ایشیا ہے، کہیں کسی خطے اور کسی جزیرے میں ہو، کسی آئس لینڈ میں ہو، ہر جگہ انسان جہاں بسے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اس کے لیے سب سے بہترین ہے۔ دو باتیں، ایک تو ہر زمانے کے لیے، ایک ہر حصے میں، دنیا کے ہر حصے کے لیے، اور دوسری بات سن لیجیے، زندگی کے ہر معاملے میں اسوہ ہیں آپ، زندگی کے ہر معاملے میں اسوہ ہیں، ہر زمانے میں ہیں، ہر جگہ کے لیے ہیں، اور زندگی کے ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف لائف، زندگی کا ہر پہلو آپ کے اسوے کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ آپ مسکرائیں کیسے، بولے کیسے، چلے کیسے، دوستی کیسے کریں، دشمنی کیسے کریں، صلح کیسے کریں، جنگ کیسے کریں، انصاف کیسے کریں، بیوی کے ساتھ کیا تعلق، بچوں کے ساتھ کیا تعلق، رشتے داروں کے ساتھ کیا تعلق، مسافروں کے ساتھ کیا تعلق، زندگی کا کوئی پہلو ہے ایسا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور ہمارے ماں باپ کو قربان آپ نے نمونہ میں دے دیا۔ یہ تین چیزیں ہیں جن چیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دیا ہے، بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ دنیا میں کسی بھی آپ بڑے سے بڑے آدمی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی زندگی اسوہ حسنہ نہیں۔ کوئی سائنس کا آدمی ہے، کوئی پولیٹکس کا آدمی ہے، کوئی فلسفے کا آدمی ہے، کوئی سوشل سروسز کا آدمی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے آپ دیکھیں، زندگی کی تمام جہتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالکل محفوظ ہے۔ مثال دے رہا ہوں، آپ اس سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسے 10 سال پہلے آپ نے جو کچھ کیا، پوری بات اتنی مختصر نشست میں نہیں آ سکتی، اس لیے الگ پروگراموں میں تھے۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ آپ بول گے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ سے بہتر زمین تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن آپ گھر میں داخل ہوتے تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نمونہ اب مسلمان تجربہ کر کے دیکھ لیں اپنے گھروں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ضرور۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپ اپنے سلام کو رواج کرو۔ ذرا اس طریقے سے عمل کر کے دیکھ لیجیے۔ آپ کسی آدمی کو دیکھ رہے کہ مسلمان ہے، کچھ مت کیجیے، آتے جاتے کہیے السلام علیکم۔ میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے شہر کے اندر کا کہ کوئی لوگ ایسے لوگ ہیں جنہیں دین وغیرہ سے زیادہ تعلق بھی نہیں تھا، بس آتے جاتے گزرتے ہوئے السلام علیکم، کیسے مزاج میں چلے گئے۔ 1 سال 2 سال گزر گیا، الحمدللہ اب وہی تعلق کام آیا۔ جب ان سے دین کی کوئی بات کی گئی تو اللہ نے زندگی کو یہ کتنا طاقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خالی آپ نے سلام کا پورا ضابطہ بنایا۔ سواری پہ چلنے والا کھڑے ہوئے اور بیٹھے لوگوں کو سلام کرے گا، آنے والا بیٹھے لوگوں کو سلام کرے گا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، یہ سب بتایا۔ لیکن اس کے بعد اوور آل فرما دیا جو سلام میں سبقت کرے گا اس کا درجہ سب سے بڑھتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گھر کی بات ہے۔ گھر میں تو آپ کی بیوی آپ کے بچے ہی تو رہتے نہیں ہوں گے، کیا ان میں سے کسی کا مرتبہ آپ سے بڑھ کر ہے؟ لیکن نہیں، السلام علیکم میں آپ سے کہوں، ابھی میں نے غنسلم کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے اسلام کے ایٹیکیٹ پر کچھ لکھا ہے، تو لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے رہنما ہیں، انہوں نے ان کو کتنا خوبصورت کتنا سندر طریقہ دیا ہے کہ ہر مسلمان، یہاں تک کہ ایک انپڑھ مسلمان بھی راستہ چلتے ہوئے راستے کے دونوں طرف محبت کے پھول بھی کرتا جاتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے چچا، اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹے، اللہ آپ کو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس نے اتنا طاقتور طریقہ دیا آپس میں کمیونیکیشن کا، آپس میں دوسرے سے جڑنے کا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیسی عبادت کرتے ہیں؟ آپ سے کیا کبھی کوئی گناہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، آپ نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی کبھی۔ جو یہ کہے کہ رسول نے اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ بہت بذات آدمی ہے۔
کوئی بات اللہ کی طرف سے ابھی کمپلیٹ انداز میں نہیں آئی، وہاں آپ نے کوئی فیصلہ کیا، ہو سکتا ہے ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کو اس فیصلے کو مکمل فرما دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود آپ عبادت کرتے ہیں، آپ اتنی مشقت کرتے ہیں، ایسی چٹائی پہ لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، صحبن پہلے تھے، صرف پیٹ پر چٹائی کی بتیوں کے نشانات بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک رونے لگے، آپ نے فرمایا عمر کیوں رونے لگے؟ کہا یا رسول اللہ فیصل و کسرا تو مخملی گردوں پہ آرام کریں اور دونوں جہان کا سردار چٹائی تم بات آپ نے کہی، آپ نے فرمایا عمر ان کے لیے صرف دنیا ہے، ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں۔ آپ عبادات کی اتنا استقراف رکھتے، اتنا زیادہ عبادت کرتے، ہم اور آپ عبادت کریں، بہت زیادہ نفل پڑھیں اور ہر وقت استغفار کریں تو اس لیے کریں کہ ہم سے گناہ ہو رہی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، غفلتیں ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی غلطی ہوئی نہیں، کوئی کوتاہی ہوئی نہیں، آپ اتنا استغفار کرتے، اتنی عبادت و ریاضت کرتے، اتنی مشقت کرتے۔ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ تو بخشائیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنا دونوں افضل شکورہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مجھ کو اللہ نے ایسے ہی بخش دیا، میرے اوپر رسالت کو تمام کیا، مجھے کائنات کے لیے رسوا بنا دیا، تو کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انداز ہے، یہ ہے رسوا۔ اور پھر آپ کے ساتھی لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آنے سے پہلے ہی اتفاق سے اس کو ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے، کہا کہ فلاں قبیلے کا جو آدمی ہے فلاں وہ بڑا خراب آدمی ہے، اس سے میری ملنے کی طبیعت نہیں کہتی ہے، میں آپ سے بہت بچے خاطر کروں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا۔ کیا قیامت تک میں آپ سے کر رہا ہوں، کوئی بھی آدمی کا، بڑے سے بڑے آدمی کا کیریکٹر کسی بھی مذہب کے آدمی کا اس سے اونچا پیش کیا جا سکتا ہے تو یہاں قیام ہو رہا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بڑا خراب آدمی ہے، اس سے میری ملنے کو طبیعت نہیں کہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے آپ کی بیوی بھی تھی، آپ کو تو بہت اچھی طرح سے سمجھتی تھی، سمجھ گئی ہوں گی کہ یقیناً وہ بڑا خراب آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں حضور اس طرح فرما رہے ہو کہ میری اس سے ملنے کو طبیعت نہیں کہتی ہے۔ اتفاق دیکھیے بس چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہی آدمی آ گیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی اب میں دل میں اپنے آپ سوال پیدا ہو گیا کہ ابھی تو وہی آدمی آ گیا جس کا ذکر کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسی ضیافت کر رہے تھے، ایسی اس کی مہمان نوازی کر رہے تھے جیسے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو آپ نے بٹھایا، پانی لے کے گئے، کھجور لے کے گئے، دودھ لے کے گئے، اور کھا لو اور پی لو اور لے لو۔ جب چلنے لگا تو کافی دور سے بھیج بھی گئے، واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مقدس ماں سراپا سوال کرنی ہوئی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس آدمی سے آپ کو ملنے کی طبیعت نہیں کہتی ہے اور ابھی یہ آ گیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کا کتنا چاہیے تھا۔ جواب مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ہمیں کیا سمجھ آئیے، آپ نے فرمایا عائشہ وہ آدمی بہت برا آدمی ہے جس کے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے منت کرتے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح کا وقت ہے، مسجد میں آ گئے، میں پورے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں جتنی بھی انسانی تاریخ کے بارے میں پڑھا میں نے ابھی تک کچھ کہیں بھی مجھے اس انداز سے اس کے قریب بھی کوئی واقع نہیں لگتا۔ بہت افسو درگزر کرنے والے اور بہت ہی ادار دل کے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہاں ایک کیریکٹر ہے جس کے ہزاروں میں لاکھوں گواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کا وقت ہے، مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں تاریخ اندھیرا تھا، ایک صاحب لیٹے تھے اور ان کے اوپر آپ کا پاؤں پڑ گیا، ایک دم سے پڑے ہو پاؤں بڑا ہوگا، تکلیف نہیں ہو، کہنے لگے اندھے ہو دیکھتے نہیں، میرے کو کچل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور ہمارے ماں باپ آپ نے فرمایا فوراً نہیں بیٹھ گئے، اس آدمی کا میں پکڑ لیا، فرمایا بھائی اندھا تو نہیں ہوں لیکن نظر میں دیکھ لیجیے، تمہیں تکلیف ہو گئی، مجھے معاف کرو۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی آواز سنی، خود میں رونے لگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ
ایمان لا کر آپ پر میں نے نجات کو نہیں پائی ہے. آپ کو میں نے اتنے 70 لاکھ میں مخاطب کر دیا, آپ مجھے معاف کرنا ہے. آپ نے سوچا نہیں, معاف تو تمہیں کرنا ہے, تکلیف تو نہیں دی. بات ہوتی رہی, نماز کا وقت ہو گیا, نماز نہیں, نماز کے بعد آپ ان کو لے کے اپنے گھر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوب دودھ پلایا, کھجور کھلایا, پانی پلایا. اس کے بعد آپ سبا رہے ہیں, اپنے خدمت میں اس کو معاف کر دیا. اللہ کے شکر, آپ کیا کرنا ہے, میں آپ کو کیا معاف کروں گا, سارا انسان تو آپ کا ہے, ساری نوازش تو آپ کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, معاف تو نہیں کرنا ہے, تکلیف تو ہے. ابھی بات ختم نہیں. اس کے بعد آپ ان کو لے کر کے پیچھے چلے گئے مکان کی طرف. مکان کے پیچھے وہاں آپ نے وسلم کا ایک کاڑا تھا, اس میں بکریاں رہ رہی تھی. آپ لگے کہنے لگے میری بکریاں ہیں, یہ دیکھو ذرا ان بکریوں کو کیسی ہیں. کیوں سوچنے لگے, اللہ کے نبی کی بکریاں ہیں, ارے میں ان میں کیا خرابی بیان کروں گا. تو جو تعریف تھی سب بیان کیا. اللہ کے رسول نے بہت صحت مند بکری ہے, اس کے بچے صحت مند ہوں گے, یہ بکری بہت اچھی ہے, اس کا یہ دودھ زیادہ دے گی. اس طرح سے جتنی بکریوں پر پازیٹیو کمنٹ کیا, ساری بکریوں کو اللہ کے نبی نے ایک رسی میں زیادہ سال لے جائے, میں تمہیں دے رہا. انہوں نے کہا اللہ جو بکریوں کے تاجر ہیں, تو بکریوں کو یہ بکریاں آپ کے پاس رہیں گی تو زیادہ بہتر استعمال ہوگا. اللہ کے نبی میں لے کے کیا کروں. آپ کو فرمایا نہیں, میں نے تمہیں توفیق ملا. اب یہ تو لے کے چلے جانے لگے. حدیث میں آتا ہے بہت کم ایسے مواقع ہیں جس میں آپ دوڑے ہیں, لیکن وہ موقع ایسا ہے کہ کافی دور نکل گئے تو اچانک آپ نے دوڑنا سیکھ گئے. دوڑتے دوڑتے ایک دم گئے, آپ ان کے سامنے سے کھڑے ہو گئے, ایسے کندھے کے ہاتھ رکھ دیا. آپ کو میں ایسے ڈال کے بولے تھا, اب تو تم نے مجھ سے معاف کر دیا ہے. یہ ہے اس کو ایسا میں بہت ادب کے ساتھ کر رہا ہوں. سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس میں حسنہ ہے, اس سے بہتر نمونہ قیامت تک نہیں نکال سکتے ہو گئی. جہاں فرمایا کہ اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے, اگر تمہیں شک ہے تو بنا لو ایک آیت. اللہ کے علاوہ کسی بھی مطلب نہیں بنا سکتے. اسی لیے یہ نبی جو جن پر کتاب نازل ہو رہی ہے, ان کے ایک ایک ادا کے مقابلے میں پوری دنیا کے اچھے لوگوں کو تم جوڑ لو گے, ایسی ادا نہیں نکال سکتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زندگی کے وہ دائرہ ہے, وہ سرکل ہے جہاں کوئی رسک نہیں, کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا, یہ سورہ احزاب کی آیت نازل کب ہوئی ہے؟ نازل ہوئی ہے اس وقت جب مدینے کو 10,000 لوگوں نے گھیر رکھا تھا. مدینے کو 10,000 لوگوں نے گھیر رکھا تھا. خندق کی لڑائی جو اردو میں آپ بولتے ہیں, وہ خندق کی لڑائی وہی چل رہی تھی, ابھی مکمل ہوئی تھی. وہاں 10,000 لوگوں نے مدینے کو گھیر رکھا تھا. مدینے کو حفاظت کے لیے خندق کھودی گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی وہ سویا, یہاں بھی. دنیا میں ہمارے جو مسلمان علماء ہیں, امام ہیں, قائدین ہیں, لیڈرز ہیں, سب کو قیامت تک کے لیے سب کو نمونہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودی جانے لگی, زمین ناپی جانے لگی. بھائی اتنے صحابی ہیں, اتنی فٹ, اتنے لمبا چوڑا, سب کو کھودنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بات جائیے شفیق پیغمبر کی امت میں ہم, آپ نے فرمایا اسی کے لیے آپ کو خود ریٹی کا ضرورت ہے, ہم تو موجود ہیں اس کام کے لیے, تو ہم نہیں. آپ کو فرمایا نہیں, محمد اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا چاہتے کہ جن کے رفقا جن کے ساتھی بھی کام کر رہے ہیں وہ الگ خریدے کرے. میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا. آپ نے روایت ہے کہ آپ نے صرف اپنا حصہ نہیں کھودا. ایک صحابی آئے, کہنے لگے رسول اللہ میرے چٹان آ گئی ہے زمین کے نیچے, نہیں کود رہی ہے. آپ وہاں پہنچ گئے اور لے کر کے اس نے قوت کے ساتھ مارا. روایت میں آتا ہے چنگاریاں نکل پڑی, ٹوٹ گئی چٹان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چٹان میں چنگاریاں نکلی تو روشنی ہوگی. آپ نے فرمایا مجھے کسرا کے ایوان دکھائے جا رہے ہیں, یعنی ایران کے ایوان دربار دکھائے جا رہے ہیں. صحابہ کیا 10,000 سے لشکر نے گھیر رکھا ہے مدینے کو, ابھی گھر جائیں گے. ابھی خطرہ تھا, مل گیا تھا, اس کی محنت مل گئی تھی, حفاظت کا انتظام ہو رہا تھا. لیکن صحابہ یہ کس کا قول تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا. صحابہ کو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا. آج ہمیں ہم گھرے ہوئے ہیں کافروں سے, ایک دن آنے والا ہے. رسول فرما رہے ہیں کس طرح کے ایوان دیکھ رہا ہوں, مطلب فتح ہو جائے گا.
دوسری بار آپ نے مارا تو وہ چٹان پوری بکھر گئی کم زندگی میں تک نہیں. آپ نے فرمایا مجھے روم کے کمزورے دکھائے جا رہے ہیں, فیصل کے کمزورے دکھائے جا رہے ہیں. اس پیغمبر کی امت ہے. ایک صحابی آتے ہیں اسی وقت پر آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 ٹائم سے کھانا نہیں کھایا. اللہ کے نبی ہاوڑا نہیں کھایا, اٹھا میں جاتا ہوں دوستوں نہیں کپڑا سے اٹھایا. تو اس زمانے میں طریقہ سے کھانا وانا نہیں ملتا تھا, تو لوگ پتھر کر کے اوپر سے کپڑا ٹائٹ کر کے باندھ دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, آپ نے جو کچھ فرمایا کچھ قول نہیں ہے, کچھ تقریر نہیں فرمائی, آپ نے اپنا کرتا سے اٹھا دیا. تو صحابی نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے 2 پتھر بنے ہوئے ہیں, روتے ہوئے چلے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے. وہ گھر کی زندگی تھی, بازار کی زندگی, سیاست کی زندگی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ کو بتا دوں ہم مسلمانوں نے دراصل دوسروں کی نقالی شروع کر دی ہے. آپ دیکھیے کپڑے لباس سے لے کر ایک صحابی آتے ہیں مسجد میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال بکھرے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے کہ تم اپنے بال کو سی کر. ایک صحابی آئے کپڑے گندے تھے, آپ نے فرمایا دیکھو کیا تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کپڑے کو صاف کر لو. روایات میں ہے کپڑے پہ پیبند تو لگے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن کبھی بھی گندگی کا اور میل کچیل کا کوئی داغ نہیں لگا. اتنے اعلیٰ ذوق, اتنے نفیس ذوق کے جو پیغمبر ہیں ان کے ہمارے یہاں بھی دوسرے مذاہب کے لوگوں میں کیا ہے, جو جتنا زیادہ ننگا ہو اتنا ہی زیادہ مہاتما ہو جائے, جو جتنا ہی زیادہ گندا میلا کچیلے رہتا ہو اتنا ہی زیادہ خدا والے ہو جائے. ذرا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں اسی پیمند لگے کپڑے پر عطر استعمال کرتے ہیں. اس کو پوری دنیا میں میں ابھی سفر دیتا پرسوں اور کل ایک غیر مسلم کے لیے کہنے صاحب یہ جو ہے یہ کہاں ملتی ہے. ہم لوگوں نے عطر لگایا تو کہا کہاں ملتی ہے. ہم نے کہا آپ کو مل جائے گی. تو کہا کہ بتائیے کہیں دکان وغیرہ. صاحب نے اس کو تھوڑا سا سمجھ کے وہ ایسا ہے مسلمانوں کی جہاں مسجدیں ہوتی ہے مسجد کے پاس جائیے آس پاس میں آپ کو ضرور مل جائے گی, کیونکہ مسجد میں جانے والے جو ہیں ان کا یہ معمول ہے, ان کا یہ رسول ان کی پسندیدہ چیز ہے. تو میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے لیے بھی آئے تھے اور آپ نے جو کچھ پسند فرمایا وہ ایسی ہی چیزیں ہیں جو انسانیت کو نفع دیتی ہیں, انسان کو فریش اور خوش. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امتی ہیں یہ تو سب ایک معمول کے لائف کی باتیں تھی. جب خطرات آتے ہیں تو وہ بات ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو باتیں ہیں میرے پاس الفاظ نہیں, کیسے اتنی ساری باتیں آ ہی نہیں سکتی اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنگ کے موقع پر آپ کو جو دشمنوں نے گھیر لیا تھا, خندق کھدی ہوئی تھی, دشمن ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتے تھے, ادھر 10,000 کا لشکر تھا, وہاں کچھ ہلچل مچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا کہ بہترین قیادت, اس سے بہترین قیادت کا تصور کیا کر سکتا ہے. جب آپ کو لگا کہ اتنا بڑا لشکر مدینے میں کل ملا کر لڑنے والے نوجوان سے پورے سب ملا کر کے جو ہو سکتے تھے وہ 4,000 اور 10,000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس آ چکا تھا. پیچھے یہودی جن سے معاہدہ تھا وہ غداری کے بالکل آمادہ تھے. ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانبداروں کو ٹٹولا. اس کو کہتے ہیں قیادت. کیا اس سے بہترین کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اپنے فالوورز اپنے ماننے والوں کو چیک کرنے کا؟ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ یا رسول اللہ, صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ اے انصار اور بڑے خاص انصار کیونکہ مدینے میں وہی لوگ تھے. کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا, اگر یہ لوگ تو بہت زیادہ آگے ہیں ان کا مقابلہ تو بہت مشکل ہے اس وقت, تو کیا اس بات سے معاہدہ کر لیا جائے کہ مدینے کی پیداوار کا اتنا حصہ تمہیں دے دیا جائے گا, بھائی یہ گھیرا بندی چھوڑ کے چلے جاؤ, تو محاصرہ چھوڑ دو. صحابہ نے کیا سوال ہے, ظاہر ہے یہ حضور اپنے دل کی بات نہیں کہہ رہے تھے, یہ حضور ایک ٹیسٹ کر رہے تھے صحابہ کو کہاں ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے اس طرح کا, یا آپ ہماری عافیت کے تعلق سے سوچ رہے ہیں. اللہ کو تو اللہ کے رسول کا نہیں, میں تمہاری عافیت کے بارے میں سوچ رہا ہوں. جواب کیا ہے صاحب جی, یا رسول اللہ زمانے جاہلیت سے تو ہم نے ان کو ایک ٹھیلا نہیں دیا ہے, آج جب اکبر ہیں اسلام میں آئے ہیں تو ہم ان کو ٹیکس دیں گے. یا رسول اللہ ان کے اور ہمارے بیچ میں سلمان بن سکے. اللہ کے نبی مسکرا پڑے تو خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا یہی تو جاننا چاہ رہا تھا, یہی دیکھنا چاہ رہا تھا.
اب آپ قیادت کے بارے میں اس سے بہترین قیادت آپ کی نفسیات اور قیادت کو چلانا، اپنی قوم اور ملت کو اٹھانا اور مضبوط رکھنا، کیا اس سے کوئی طریقہ دے سکتا ہے محمد رسول اللہ؟ تو اسی موقع کی بات ہے، کتنا شارپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ امت کو. یہاں امت کے کچھ بزرگ لوگ بھی ہیں، ادھیڑ لوگ بھی ہیں، نوجوان لوگ بھی ہیں. میں بات کرتا ہوں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز قیامت تک یاد رکھنی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لولا لنگڑا اونچا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو تیز سردار چاق و چوبند امت دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اسے بہت ہی شارپ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی موقع پر کیا ہوا کہ اس طرف خندق سے اس پار جو کفار کا لشکر تھا 10,000، اس کی بہت دوڑ دھوپ دیکھی آپ نے، لوگ دوڑ رہے ہیں، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے وہاں جا رہے ہیں. ابو سفیان کچھ جو کافروں کے سردار تھے کچھ بول رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگا کہ کہیں ایسا نہیں کہ لوگ رات رات کو کوئی حملہ کرنے والے ہیں اور شام کا ٹائم کا پلان کر رہے تھے کچھ. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کون ہے جو ادھر کی خبر لا کے مجھے دے. صحابیوں سے انہوں نے کہا جان لے. اللہ کے نبی نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جوش میں کہہ دیا افریقہ آ گئی، تھوڑا اور مضبوط لوگ اٹھے. دوبارہ بھی وہی بولے، سب سے پہلے وہی بولے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خدمت میں انجام دوں گا. آپ نے کہا جا گئے. آپ دیکھیے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کی تربیت کی ہے. آج اگر ہم کوئی تنظیم چلاتے ہیں، جماعت چلاتے ہیں، حلقہ بناتے ہیں، ہمیں اپنے لوگوں کو ایسی تربیت کرنی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرنا ہے. وہ گئے ادھر، اب کیسے گئے؟ پہاڑوں میں سے، باغوں میں سے گھستے گھساتے کسی طرح سے پہنچ گئے. اب وہاں میٹنگ چل رہی تھی، میٹنگ ہونے والی تھی. تو ابو سفیان کہہ رہے تھے دیکھو ہر قبیلے سے 10,000 لوگوں کو میٹنگ تو نہیں ہو سکتی، تو ہر قبیلے سے 2 لوگ 3 لوگ امپورٹنٹ لوگوں کو میٹنگ بولی جا رہی ہے. تو ابو سفیان نے جب سب لوگ آ گئے تو کہا دیکھ لو ایسا ہے کہ ہر آدمی دیکھ لے تو اس کے بغل میں کون بیٹھا ہے. یعنی تم سب لوگ ایک مہینے سے گھیرا کیے ہوئے تھے، گھیرا بندی تھی، تو پہچان بھی گئے تھے لوگ کون کس قبیلے کا سردار ہے، کون کس قبیلے کا سردار ہے. اور سرداروں کی میٹنگ ہو رہی تھی. حضرت حذیفہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس سے پہلے بھی کوئی ان سے پوچھ لیتا تو کیا بتاتے، لیکن اس سے پہلے کوئی ان سے پوچھے، انہوں نے ڈپٹ کر دوسرے والے کا ہاتھ پکڑا. ہے کس قبیلے سے آیا ہے؟ اس نے کہا فلاں قبیلے سے. بس بیٹھے رہے اطمینان سے، پوری میٹنگ کی بات سنی. اللہ کے نبی کو آگے بتا دیا آپ کچھ بتا نہیں رہے. یہاں پیش کر رہا ہوں لکم یہ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور نمونے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار ایسے کام کرو گے. آج میں اپنی میری بچی ہے چھوٹی لوگ تو ان کو میں ایسے بتانے لگا ان کے آپ آتے رہے بچوں پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو سیکل کر رہے تھے، صاف کر رہے تھے رگڑ کے، اچانک پھسل نہیں گئی تلوار، انگلی کٹ گئی. انگلی کٹ جانا اتنی بڑی بات نہیں تھی. تلوار کو رگڑا جائے گا، صاف کیا جائے گا، کٹ سکتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے کٹ جانے پہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اٹھا کے دیکھ لیجیے پوری انسانی تاریخ، کوئی آدمی ایسا جملہ نہیں بول سکتا ہے. انگلی کٹ گئی تب تک خون کتنے لگا، آپ جیسے انگلی کو اٹھا لیا، آپ کو میں کیا تب پتا رہی ہے تو میں سے انگلی خدا کے قسم اللہ کے راہ میں پورا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو نہیں کرنے والے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ. چاروں طرف سے دباؤ ہے. مکے کی زندگی کے اندر ابو طالب آپ کی حمایت کر رہے ہیں، آپ کے سگے چچا ہیں، پوری طرح سے آپ کو پشت پہ کھڑے ہیں، لیکن دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ اکیلے اللہ کے نبی بس چند لوگ ایمان لائے تھے. ابو طالب کتنی دیر تک تھے، ایمان تو لائے نہیں تھے. آپ شام میں آتے ہیں، ابو طالب کہتے بیٹا حکمت مخالفت بہت زیادہ ہے، دباؤ بہت زیادہ ہے، میں بوڑھا ہو گیا، اب میں اتنے لوگوں کا مقابلہ نہیں کیا. تو سن لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے بھروسے کرتے اور اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے. آپ کو اس کے بھروسے پہ پیش کر رہے تھے جس نے آپ کو رسول بنایا تھا، نبی بنایا تھا. یہ تو ابو طالب کے لیے خوش بختی کی بات نہیں، قسمت کی بات نہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر کے چچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو طالب نے کہا کہ بیٹے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، اتنے لوگوں کے مقابلہ میرے بس میں نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، آج جو دنیا کے حالات ہیں، آج جو پریشر کے حالات ہیں، اس ملک میں اور باہر کی کئی ملکوں میں ہمیں اللہ کے نبی کے سننے سے ہمیں نمونہ لینا چاہیے. آپ نے فرمایا چچا جان
خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے مطالبے پر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھے اور مجھ سے مطالبہ کریں میں اس دین سے باز آ جاؤں اس مشن سے کام سے، تو اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے یا تو یہ دین ثابت ہوگا اور یا تو محمد کی جان سے چلی جائے گی سب لوگ. یہ ہے رسوا یہ تو نہیں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں آپ کا کیا حال رہتا تھا؟ یہ تو دباؤ کی بات تھی نا. جب باقاعدہ پریکٹیکل فائٹ چل رہی ہوتی تھی، فائٹنگ چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی، اس وقت آپ کا کرنا کیا ہم کسی ایسے نبی کی امتی ہے جس نے اللہ کے راستے میں کشمکش سے کبھی گریز کیا ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنی جنگیں ہوئی، جو قتلیں ہوئی اور ٹکراؤ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرح قیادت کی جو جلمن کے پیچھے سے قیادت کیا کرتے ہیں؟ یہی تو نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں بھی کل سفر میں نے وہ چھوٹا سا میرے پاس کتاب تھا، میں سوچا تھا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو لا کے دوں گا، اس کو منگوا رہا ہوں. وہ جو ابھی پچھلے دنوں آپ سنا ہوا کہ ایک انگریز نے انسانی تاریخ کے 100 لوگوں پر ایک کتاب لکھی ہے، دا 100 کتاب کا نام ہے. اس کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. اس نے کتاب لکھی ہے تو سب سے پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے، جبکہ وہ عیسائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تیسرے نمبر پر رکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام 51 نمبر پر، لیکن پہلا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک حضرت عورت تھی وہ جیسے تبلیغ کر رہی تھی اپنے مذہب کے تعلق سے کسی آشرم کی آئی تھی، میں نے اس کو دیکھ لیا، میں نے کہا اس کو آپ پڑھیے، کوئی کنفیوژن ہو پریشانی ہو تو رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو شانتی یہاں ملے گی. ایک میں سے کافی کر رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف گھر میں رسوا نہیں ہے، صرف مسجد میں رسوا نہیں ہے، صرف آپ اور درگزر میں رسوا نہیں ہے. رسوا تو آپ یہاں بھی ہے. جنگ ہو رہی تھی، مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے. اللہ کے نبی نے دادے کو بتوں سے بات کر دیا، لگے اپنے آپ کے ہاتھ میں کھڑی تھی، بتوں کو ایسے لگے جیسے گراتے جا رہے تھے، اور ایک آیت قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کو کرتے جا رہے تھے کہ جال حق و ذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا. ایسے لگے کہ گرا دیتے تھے بتوں، اب کہتے تھے جال حق و ذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا، جال حق و ذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا. پورا اپنے رسول کی زبان بار بار اسی کی تکرار کر رہی ہے. ایسا ہے مسلمان اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ ہے اپنے مذہب پہلے تو رہے، لیکن مسلمان خود کی تقسیم نہیں کرے گا. وہ اپنے مذہب پر ہے، وہ اپنے خود کو پوجے، اس کو اس کی آزادی ہے. ہماری حکومت آئے گی، اسلامی حکومت بنے گی، خلافت بنے گی، لوگوں کو اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی ہوگی، لیکن کیا کوئی مسلمان خود کی تقسیم کرے گا؟ کیا اس کے آگے جھکے گا؟ کیا یہ رسول اللہ کے ماننے والوں کے لیے کوئی نمونے کی گنجائش ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بتوں سے صاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، مکے کے سارے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا. آپ کو کوئی مقابلہ کھڑا نہیں ہو سکتا. روایات ہے کہ آج تو آپ چاہتے تو ایک آدمی سے قبضہ لے سکتے تھے جس نے آپ کے گلے میں پندہ ڈالا تھا، جن لوگوں نے آپ سے وسلم کو گھسیٹا تھا، آپ لوگوں پر ووٹ ڈالی تھی، یہ حرکتیں گستاخی رکھی تھی. آپ چاہتے تو آپ ان کو کسی طرف سے جھٹکا سکتے، ان کو کوڑے لگوا کے آپ، لیکن آپ نے یہ کیا. حدیث میں آئے یہ مکے میں ناقل ہو رہے تھے، آپ اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے حضور کرتے تھے سواری پر، اللہ کے حضور سنجل میں تھے، کہتے جا رہے تھے کہ پروردگار تیرا کمزور بندہ اس کی کیا تاثیر کی یاد یہ دیکھتے یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری توجہ ہے، یہ تیری عنایت ہے، تیری ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا کیونکہ پورا سمندر تھا. انہوں نے کہا اليوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آپ خون بہ جائے گا مکے کی گلیوں میں. اللہ کے نبی نے سن لیا، آپ نے کہا دیا، آپ نے فرمایا اس کو اس کو کوئی چپ ہو جائے. اليوم یوم الملحمہ، آج رب اٹھ کر آج اب ہوتا گزر کریں تمام اس کو بڑے بڑے کتابوں کو لائیں گے، آپ تو کھڑے جائیں گے، لائیں گے تو مجرم کی نہیں کرے، کس کے ساتھ کیا سلوک ہو جا رہا ان کیا لوگ پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جب مانگے گی کسی کو بلا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی آئے کہنے کے لوگوں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. علی کو جواب دیا بچے کے لوگوں نے، آپ ہمارے شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہمیں آپ سے خیر سنتے تھے. تو دونوں جہان کے سردار نے فرمایا لا تقربوا علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ آج تم کو کوئی پکڑ نہیں گئے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف. یہ اس کو کہتے ہوئے اتنا یہ مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد ایک اگلے سال ایک جنگ ہو گئی.
وہ جنگ ایسی تھی کہ جس میں جو لوگ بچے کچھ دشمن تھے کوئی عرب کے جاتے ہیں وہ سب اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے آخری بات تک کر لینے کا پروگرام بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ فتح ہوا تھا تو 10,000 لوگ آپ کے ساتھ مدینے سے گئے تھے۔ یہاں جب پہنچے حنین کے موقع پر لڑائی ہوئی تو دشمن 5 یا 6 ہزار تھے اور آپ کے ساتھ 12,500 لوگ۔ آج کا کتنے لوگ، لیکن اللہ نے بڑا امتحان لیا مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کو ایک ایسے راستے سے گزرنا تھا جس کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، بیچ میں وادی تھی، ایک پہلی اس سے گزرنا تھا۔ دشمنوں نے اس پہاڑی سے قبضہ کر لیا تھا پہلے سے، فوج اسلامی فوج گزری اللہ کے نبی کی قیادت سے، دشمنوں نے تیر اندازی شروع کر دی دونوں طرف سے، اب ایک دم بیچ میں پڑ گئی، ایک دم بخر بچ گئی۔ اس طرح سے 5 لوگ ڈال لگا کے اسی طرح سے تاریخ میں آتا ہے صرف 50 لوگ اللہ کے نبی کے آس پاس رہے۔ صورت حال ایسی تھی، تیر آئے چاروں طرف سے آدمی کہیں نہ کہیں اپنے سب کچھ بچائے گا چھپائے گا، ایسے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آپ جو بھی پہلاتی نہیں تھے، آپ کوئی سنیاسی نہیں تھے، آپ کو اتنے اللہ والے تھے کہ زندگی بھی آپ قیادت کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، دعوت دیتے تھے اور راتوں رات اللہ کی عبادت سے کھڑے رہتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ جب کفر سے کشمکش برپا ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ چاروں طرف سے ہکا بکا بھی لوگ مسلمان بالکل ایسا مستقل ہو گئے کسی کو، آپ نے جملے کے وزیر کی کتابوں میں مت ہو گئے، آپ نے فرمایا انا النبی وانا اپنے ایک عبد المطلب لا کذبی، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں عبد المطلب کو پوتا ہوں، مطلب میں بہادروں کی اولاد ہوں، لا کذبی میں جھوٹا نہیں ہوں کہ ایک بار ایک دعوت کروں کہ میں خبر ہوں اور حالات خراب ہو جائے تو میں پہلے سے چلو بھائی کو میٹنگ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ پھر جمع ہوئے، اتنی زبردست بندیاں کی اس وقت، اس 40,000 بکریاں 24,000 ہوں اور 40 چوکیاں چاندی یہ سب مالے غنیمت میں ملا۔ میں آپ سے اجازت کرنے چاہتا ہوں کہ جس پیغمبر پر ہم اور آپ ایمان لائے وہ پیغمبر زندگی کے تمام معاملات میں اسوہ اور نمونہ۔ آپ کو کسی سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھائی کیسے کریں؟ اب میں آپ سے عرض کروں کہ پڑھائی یہ تعلیم اس وقت مسلمانوں کو اس سے بڑا دھوکہ ہوا، اور اس دھوکے نے ہمارے اچھے سے دیندار گھرانوں کا حال کر دیا ہے کہ گھر تو دیندار تھا، وہاں سے دین کی خدمت ہو رہی تھی، تبلیغ ہو رہی تھی، وہاں علماء تھے، اور آج ایسا ہے کہ وہ گھروں کے بچوں کو اردو نہیں آتی، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ میں اس شہر کی بات کر رہا ہوں، ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے تعلیم کا غلط مفہوم لیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی پہلی آیت کے نازل کی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو۔ یعنی تمہارا پڑھنا، تمہارا ایجوکیشن، تمہاری تعلیم، تمہارا پورا ایجوکیشن سسٹم ایسا رہنا چاہیے کہ اس میں اپنے رب کے نام سے جڑا رہنا چاہیے۔ تم سائنس پڑھو تو اپنے رب کے نام سے، جغرافیہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، لٹریچر پڑھو اپنے رب کے نام سے، ہسٹری پڑھو اپنے رب کے نام سے، اس طرح اپنے رب کا لفظ الگ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ اس نسخے کو ہم استعمال کر لیں تو کیا ہمارا بچہ سائنس پڑھ کر گمراہ ہو جائے گا؟ کیا ہمارا بچہ جغرافیہ پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا؟ ہر چیز نہیں، وہ تو جب بھی پڑھے گا جغرافیہ پڑھے گا اپنے رب کے نام سے، فزکس پڑھے گا اپنے رب کے نام سے، جیومیٹری پڑھے گا اپنے رب کے نام سے۔ یہ نظام کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تعلیم کو اتنا پروان چڑھایا، اتنا پروان چڑھایا کہ مکے کے اندر کفار قید ہو گئے، 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قید ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قیدی تھے اس میں سے لوگ اپنا کوئی روپیہ دے کے، سونا دے کے، چاندی دے کے چھوٹ رہا تھا، آزاد ہو رہا تھا۔ لیکن مکے کے 70 قیدیوں میں سے 2-10 لوگ آپس میں پڑھے لکھے تھے، لکھنا پڑھنا چاہتے تھے۔ آپ نے کہا تمہیں سونے کے بدلے میں نہیں چھوڑا جائے گا، چاندی کے بدلے میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ فرمایا ہمارے 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں چھوڑ دیا۔ اللہ اس پیغمبر کو میری یہ آیت یاد ہے، میں آپ سے کر رہا ہوں، اس آیت کو سوچتا ہوں، پڑھتا ہوں کیا آیت کے مقامات پڑھنے والے لوگ کبھی اس آیت کا حق بھی ادا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا وہ رسول جو امام الانبیاء ہے، اگر رسول امام الانبیاء ہے تو دنیا کی تمام قوموں کی امام یہ امت رسول، یہ امت کسی کی مقتدی نہیں ہو سکتی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سارے نبیوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا اللہ نے اور فرمایا امامت آج محمد رسول اللہ کریں گے، میرے آخری پیغمبر کریں گے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ اب محمد رسول اللہ پچھلے تمام آنے والے انبیاء جو آپ کے دادا ہوں گے، آپ کے پردادا ہوں گے، آپ کے علیہ السلام، سب کو وہاں کر دیا۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی
تو ان کی نہیں ہے. ایسے ہے یہ بات کہ جیسے آپ کے خاندان میں آپ کے بڑے ہیں، دادا ہے، پردادا ہے، چچا ہے، خالو ہے، پھوپھا ہے، لیکن آپ کو اللہ نے قابلیت دی تو آج تک آپ کو ڈگنیفائی کر رہی ہے، آپ کو اسٹیج چلا رہے ہیں، آپ کی عزت کر رہے ہیں. مطلب ہمارا نونحال، ہمارا انہار آج اس لائق ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لائق بنایا تھا. آپ سے امامت کروائی تمام انبیاء کی. اور اشارہ ہو رہا ہے اس لیے فرمایا، اس امت کو کیا فرمایا، تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت. تو امام الانبیاء کی امت نہیں بہترین امت ہوگی، سب سے تو کون ہوگی؟ یہ امت سب سے بہترین امت ہے. اگر اس امت کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے نکالا ہے. تو میں نے یہ آیت آج آپ کے سامنے اتنی پڑھی ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم کو احساس کرنا چاہیے ہم کس پیغمبر کی امت ہے، ان کی امت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس نے اپنا سب سے بہترین نمونہ قرار دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے گھروں میں ذرا اپنی جو بہنیں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، ان سے کبھی اس بات کا تذکرہ کر کے دیکھ لیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے، ہماری وقت اتنا ہے. اگر کچھ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں کیسے رہتے تھے، حضرت سودا فرماتی ہیں آپ جانتے ہیں اس کو پڑھیے. جیسے نوجوان لوگ ہمارے یہاں نوجوان بیٹھے ان سے میں کہوں گا آپ اللہ کے نبی کی لائف کو پڑھیے، آپ کی سیرت کی کتابیں ڈھونڈیے، پڑھیے. نہیں ملے تو آپ ان سے رابطہ کیجیے انشاءاللہ. ہم آپ کو جس کی زبان میں آپ کہیں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی کی زندگی کی کتاب انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ کے نبی 55 سال کی وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے 15 سال بڑی تھی. اور دوسرا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے، ہماری وقت اتنا ہے. اگر کچھ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں کیسے رہتے تھے، حضرت سودا فرماتی ہیں آپ جانتے ہیں اس کو پڑھیے. جیسے نوجوان لوگ ہمارے یہاں نوجوان بیٹھے ان سے میں کہوں گا آپ اللہ کے نبی کی لائف کو پڑھیے، آپ کی سیرت کی کتابیں ڈھونڈیے، پڑھیے. نہیں ملے تو آپ ان سے رابطہ کیجیے انشاءاللہ. ہم آپ کو جس کی زبان میں آپ کہیں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی کی زندگی کی کتاب انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 55 سال تھی، آپ کی عمر 50 سال. جب ان کے دوبارہ دوسرا نکاح ان سے ہوا ہے، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ان سے نکاح ہوا. 55 سال کی وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 15 سال بڑی تھی. اور دوسرا نکاح ہوا وہ آپ کی بیوی ہماری مقدسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 سال بڑی. کہتی ہے میں کہہ نہیں سکتا ہم مسلمانوں نے دوسروں کی مسئلہ اختیار کی ہے، تب سے ہمارے گھروں کا پورا آوا ہی بگڑ ہوا. ہم قابل میں کنٹرول میں پا رہے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں آ رہے ہیں کیا کریں. یہ چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانا کھاتی تھی. کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں کھانا کھاتی تھی تو اس نے بات صلی اللہ علیہ وسلم میں گوشت کھا رہی ہوتی تو اللہ کے نبی اسی بوٹی کو لے لیتے، میں اس میں سے کچھ کھا چکی ہوتی کہ حضور میرے ہاتھ سے لے لیتے اور اس کو کھاتی کہ کہتے ہیں روڈ میں کہتی ہے کہ میں برتن میں پانی تھی اس بات میرے ہاتھ سے لے لیتے جہاں میں پانی پیتی تھی وہی اللہ کے نبی کو کھاتی تھی. میرے بھائیوں اب تک نبی پاک اپنے ہمارے جو روحانی باپ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے نمونے کو اختیار کریں کون گھر ہے جہاں پہ شوہر سے دم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمر میں سب سے کم ہے جن سے آپ سے نکاح ہوا ہے. رات کے چاندنی رات کی ان کو لے کے نکلے آپ ایک میدان میں پہنچ گئے، ساتھ ہی آج تمہارے میری دوڑنے لگی. ظاہر ہے ان کی عمر بھی کم تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر محمد سے دوڑنے لگے. اللہ کے نبی پیچھے ہو گئے، وہ آگے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا اللہ نے چیز کی. چند سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک آ گئے، اب وہ کھڑی ہو سکتی تھی کچھ تو دوڑنے لگی. آپ بھی مقابلہ ہوگا دوڑنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز نکل گئے، وہ پیچھے رہ گئی. عائشہ اس شکست کا بدلہ لیا ہے میں نے. اس سے زیادہ خوشگوار زندگی، اس سے زیادہ بیوٹیفل لائف اور جس کو ہم دیکھ رہے ہیں چاہے جو لوگ ننگے پھول سے کاٹ رہے ہیں بندوں کے اوپر ہمارے نمونہ ہے کہ ہماری مقدس ماں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ پیاری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. میں آپ سے اتنی بات صرف کرنا چاہتا ہوں آپ کہ آج ہم اگر دوسروں کی زندگی کی طرف للچائے ہوئے دوڑتے ہیں، اگر دوسروں کی تقاضی کرتے ہیں، دوسروں کی طرح شکلیں بناتے ہیں، دوسروں کی طرح گھر کو اپنے رکھتے ہیں، اللہ صاحب نے میرے اگر کچھ کیا تو بھائی تم تو میرے اوپر لکھے تو کیا اس سے زیادہ سما کر بولنا تم کو اچھا لگتا ہے؟ کیا جواب دیں؟ تو بہت ادب کے ساتھ سنا یہ آئے مسلمانوں کو سلا دینے والے آئے ہیں فتنا تمہارے لیے زندگی کے جملہ معاملات میں ہر زمانے میں ہر علاقے کے لیے سب سے بہترین نمونہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. لیکن آخری جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حالات میں ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے
चारों तरफ से घेरा बंदी हो चुकी थी, कुफार ने पूरा एकदम बहुत खराब हालात बना दिए थे, मुसलमानों को बड़ा खतरा रहा था। ऐसे में नबी ने क्या किया तो बताया जा रहा है, जब खतरे के हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा है, यही तो मौके कि अगर नॉर्मल हालात में आपका नमूना से हमारे लिए नमूना नहीं है, जब नहीं है तो क्या आज के हालात हमारे लिए नमूना नहीं है, लेकिन वो नमूना बड़े दर्जे का है। इस सख्त हालात में वो इतने मजबूत, इतने मुतमईन, इतने अल्लाह पे डटे हुए, अल्लाह के दीन पे डटे हुए, इतनी जहांदेगी और देरगी और अकलमंदी से जो काम चला रहे हैं, ये नमूना तुम्हारे लिए मुसीबतों के आने से घबरा करके दीन से फराद हासिल करने का रास्ता और अपने आप को बचाने के लिए ये रास्ता, ये मेरे नबी का नमूना नहीं है मुसलमान में। मेरे नबी का नमूना तो ये है, वो खुद मैदान में है, अपने रफ़क़ा के साथ अंदर तोड़ते हैं और उसमें चट्टानों को तोड़ते हैं और अपनी जात की फिक्र नहीं और दूसरों की फिक्र करते हैं। ये मेरे नबी के नमूना। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी के नमूने को अख्तियार करना ये बच्चों का खेल नहीं है, ये हाथी खेल नहीं है, हर आरे गहरे की बस की बात नहीं है कि नबी के नमूने को उठा करके सर पे रख ले और चलता रहे, ऐसा नहीं है। ये नमूना कौन लोग अख्तियार कर सकते हैं? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह। मेरे नबी का नमूना वो लोग अख्तियार कर पाएंगे जो अल्लाह के उम्मीदवार। आज दुनिया की काफी के साथ खड़ी थी, पूरा अरब ठहरे हुए था, ऐसे में नबी के नमूने पे अमल करना क्या किसी कमजोर ईमान के तस्वीर थे? वो लोग जो अल्लाह के उम्मीद वाले हुए हैं कि अल्लाह हमारे खुश पर है, अल्लाह हमारी मदद करेगा, चाहे सारी दुनिया आ जाए हम रसूल के साथ हैं, अल्लाह की मदद आके रहेगी। जिनको इतना यकीन होगा और यकीन हो गया, चट्टान को तोड़ा था, चिंगारी निकली थी, हुजूर पाक ने फरमा दिया था ईरान फतेह हो जाएगा, इशारा कर दिया था रूम फतेह हो जाएगा, लोगों को यकीन हो गया ये क्या, ये इससे भी ज्यादा जमा होकर के आएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमूना है। तो जो अल्लाह पर उम्मीद करता है, अल्लाह की जिसको उम्मीद होगी वो सामने की फौज से नहीं डरेगा, उसको ये एहसास होगा कि ये जितनी भी कुव्वत के साथ आएंगे इस कायनात की, ये कायनात जिसकी मुट्ठी में है वो मेरे खुश पे, अल्लाह की मदद मेरे पीछे है, तो वो कैसे दुनिया वालों से डरेगा? हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में आता है एक लड़ाई में मुसलमान 30,000 थे और दुश्मन 2.5 लाख। इंटेलिजेंस ने उस जमाने के खुफिया निजाम ने आके बताया कि अमीर लश्कर दुश्मन बहुत ज्यादा है, 8 गुना के पास है, लड़ाई कैसे होगी, कैसे मुकाबला होगा? खालिद ने कहा ये मन का जो अल्लाह पे उम्मीद बातें हुई है वही लोग मेरी बात कर सकते हैं। कहा शक्सम मेरे घोड़े आजकल जख्मी है, अगर सही हो गए तो मैं जाकर दूरियों पे तालाब से खुद मिलता और कहता इतने ही फौज और बुला ये मन का जो अल्लाह की उम्मीद बात और फिर फरमाया आखिरत आप सुन सकता, अगर किसी को आखिरत की उम्मीद नहीं है उसी से यकीन नहीं है कि भले में कत्ल कर दिया गया, भले में शहीद हो गया, भले मेरे बच्चे यतीम हो गए, भले में मेरी चीज सेवा हो गई, लेकिन आखिरत में बड़ा ऊंचा दर्जा अल्लाह ताला देगा, बड़ा वादे का पाबंद है अल्लाह, बहुत वादे का पक्का है। अगर किसी को आखिरत की उम्मीद नहीं है तो क्या दुनिया में अल्लाह के खातिर कर निकालने की हिम्मत कर पाएगा? नहीं, ये तो आज इसलिए अल्लाह ने इसको भी जोड़ा। तो दोनों को लिमन का मेरे नबी के उसमें और नमूने तो वही लोग अख्तियार करेंगे जो अल्लाह की उम्मीद है जिनको, और जिनको आखिरत की। अगर इस दुनिया में कामयाबी नहीं मिली, गलबा नहीं मिला, फतेह नहीं मिली तो क्या हुआ? अल्लाह का रसूल दवाई करेंगे आपका दीन में आपने मुझे दिया था, जिसको लेकर मैं मैदान में उतरा था, आपका बंदा मेरे साथ अपनी जिंदगी के आखिरी साल एक शादी में उनके सामने मेरा भैया और भैया के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी के पास आए, कहा यार रसूलल्लाह मेरी एक आरज़ू है, मैं चाहता हूँ आप अल्लाह ताला से दुआ कर दें कि मेरी आरज़ू पूरी हो जाए। कोई नाजायज बात नहीं हो पूरी, उसके लिए अल्लाह के नबी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या है तेरी आरज़ू? फरमाया कि अल्लाह के रसूल मेरी आरज़ू ये है कि मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ूँ और शहीद हूँ। तो अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया, अल्लाह रबिया की बड़ी बरकत वाली आरज़ू है, मुबारक आरज़ू है, अल्लाह की इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन उन्होंने अकील मेरी कोहरा मैंने कहा अल्लाह के रसूल में चाहता हूँ कि जब मैं शहीद होने लगूँ
تو جب میری جان پہ ملے تو آپ کے قدموں پہ اللہ نے کس کیفیت میں آپ اچھا بھی ایسا ربی ایسے صاحب کو اگلی جنگ ہوئی جنگ میں مسلمانوں کو فتح مل گئی. تب جو زخمی تھے کو ایسے کیا جاتا تھا ایک زخمی جو آئے ربی اتنا آئے تھے آخری سمے میں بالکل سلسلاؤ آ گئی پولیس انہوں نے آدمی کہا ربیہ کچھ کہنا ہے بچوں کے بارے میں کچھ کہنا تو نہیں ہے کچھ کہنا ہو تو بول دو. تو زبان سے نکلا رسول اللہ آگے گئے اللہ کے نبی کے پاس رسول اللہ رسول آخری وقت ہے اللہ کے رسول وہ آپ کا نام لے رہے تھے شاید آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کسی اور سے نہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے لیکن لپکتے ہوئے ایک کپڑوں سے آئے آپ مل گئی ایسے الٹ رکھ رہے تھے تو ساتھ مل گئی آپ نے پوچھا ربیہ کچھ کہنا ہے کیا الٹ گئے الٹ کر کے آئے منہ اپنا اللہ کے نبی کے تلوے پہ رکھ دیا اور ایک نظر ایسے دیکھا سے روٹ گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اتنی امید رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر وہ لڑیں گے وہ نبی کے نمونے کو اختیار کریں گے. آج ہم معاف کیجیے گا ابھی بڑی سخت بات ہے یہ ہم اگر اللہ کے نبی کے نمونے کے لیے اپنے نفس کو ذرا سا قابو میں نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم اللہ کے نبی کے نمونے کو اختیار کریں گے. ہم سے دنیا اپنے نبی کے اللہ کے نمونے کو دیکھ سکے گی دنیا کے اندر ہم سے تو نبی کے نمونے کی توقیر ہو جائے گی. نبی کے نمونے کی توقیر کم ہو رہی ہے ہماری وجہ سے. ہم امتی باعث رسوائی پیغمبر آخر جملہ ہے وہ ذکر اللہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. بلا شبہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کن لوگوں کے لیے؟ لمن كان يرجو الله جو اللہ سے امید مانے ہوئے ہیں جو اللہ سے امید رکھتے ہیں والیوم الاخر جو آخرت کے امیدوار ہیں وہ ذکر اللہ کثیرا اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. یہ ہے وہ نمونہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا یہ میں کوئی ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. یہ باتیں صرف آپ کے نہیں میرے لیے دوسری طرح کہیں میں باتیں کہوں اور اس سے میرا چلنے کا ارادہ نہ ہو اور میں اس طرف لپکوں نہیں تو میں تو اور کچھ چاہوں گا. میں چاہتا ہوں ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ پروردگار ہم کو اور آپ کو اور پوری امت جو رسول اللہ علیہ وسلم کی 2 ارب دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ نبی کے اسوے پر نمونے پر زندگی کی آخری سانس تک ہم لوگ جمے رہیں. اللہ تعالیٰ سب کی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار ہمیں اپنے نبی کے اسوے اور نمونے کا علم عطا فرما دے. اے اللہ پورے دل کی سچائی کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ شیطان کی شرارتوں اور اس کی ساختوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ساری دنیا میں جو طوفان چلتا ہے اس کے مقابلے میں اپنے نبی کے دین پر زندگی کی آخری سانس پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.